جس طرح آپ اپنی چیز کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر وہ گم ہو جائے یا اس کا نقصان ہو جائے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر دوسرے کو چیز ہو جائے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ہم نے جس طرح ہماری چیز گم ہوتی ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم نے پاکستان کو یہ سمجھنا ہے، ہم نے پاکستان کو دوسرے کی چیز نہیں سمجھنا کہ ہمیں تکلیف نہ ہو، کیونکہ ہمارے بزرگوں، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑوں کی قربانیوں سے یہ ملا ہے۔ آج ہم یہاں آزاد ریاست میں بیٹھ کر قرآن پاک حفظ نہیں کر رہے، باہر کے ممالک میں خاص کر ہندوستان میں وہ نہیں کرنے دیتے۔ آج ہم آزادانہ جمعہ نہیں پڑھ کے ہٹے، وہ نہیں پڑھنے دیتے، تنگ کرتے ہیں مسلمان۔ جہاں تو زیادہ تعداد ہے وہاں تو چلو بچت ہے، جہاں چند گھر ہیں نہیں مسلمانوں کی، ہمارے تو قریب ایک عیسائیوں کا گھر نہیں اس طرف، کبھی ہم نے تنگ کیا نہیں، کبھی ہم نے ان کی طرف کو بات بھی کی ہو، ہم ان کا بڑا پورا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ بڑا بہترین مذہب ہے، تو کسی اقلیت کو تنگ نہیں کرتا ہے، لیکن وہ کرتا ہے مسلمان۔ اس لیے ہم نے اپنے ملک پاکستان سے محبت بھی کرنی ہے، وفا بھی کرنی ہے، اچھی تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک پاکستان کی خدمت بھی کرنی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں سے جو ملک ہمیں ملا ہے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ کسی نے باہر سے آ کر، کسی انگریز نے نہیں ہے، کسی ہندو نے نہیں کرنی، کسی کافر نے، ہم مسلمانوں نے اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کو مفت کا مال سمجھ کے برباد نہیں کرنا، بلکہ اس کو ترقی کے مناظر کی طرف لے کر جانا۔ جب آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، محدث بنے، مفتی اعظم بنے، آپ بہت بڑے عالم بنے، آپ کسی بھی شعبے میں جائیں تو آپ نے عدل اور انصاف کے ساتھ کام کرنا ہے، یہی آپ کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ ملک پاکستان سے، اپنے ملک سے، اپنی ریاست سے وفاداری کرنی ہے، دوڑنا نہیں ہے، یہاں سے بھاگنا نہیں ہے، بہر کی عیاشوں کے پیچھے، ستائشوں کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، عیاشی کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے۔ یہاں آپ اپنے ملک کے لیے کام کریں گے تو یہاں اللہ آپ کو بہت عزتیں عطا کرے گا۔ ہم گھر سے باہر چلے جائیں کسی دوسری جگہ پر، ہمارا دل لگتا ہے وہاں پہ، دل نہیں چاہ رہا تو فوراً اپنے گھر پہنچو، جس راستے کو جانے کو دل کرتا ہے۔ آپ باہر کسی ملک میں چلے جائیں، آپ کو وہ عزت، وہ احترام، وہ پروٹوکول، یہ وہ اپنائیت نہیں ملے گی جو اپنے ملک میں ملتی ہے۔ تو ہم نے اپنے شہداء کے لیے آج کیا عہد کیا ہے، جنہوں نے قربانیاں دی ملک پاکستان کے لیے، اور جنہوں نے ملک پاکستان بنانے کے لیے اپنا گھر بار مال دکان سب کچھ چھوڑ کے خالی ہاتھ یہاں آئے تو کہیں پہنچ بھی نہیں سکے، ہم نے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں اور آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو ان کے لیے فاتحہ خوانی ہے، ان کے نام کے صدقات و خیرات دینے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ اصال ثواب پہنچے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے آپ نے دعائیں کرنی ہے، اور ایک رب کے حضور سجدہ کر کے سجدہ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت سے ہمیں سرفراز کرنا ہے۔ تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان شہداء کے نام کا ایک پودا لگانا ہے۔ ہم نے وہ باجا نہیں لینا جو بھی راستے میں چلا رہا تھا، وہ نہیں لینا، ہم نے ہمیشہ اس جھنڈے کو سینے سے لگانا ہے اور ایک پودا لگانا ہے، پودا لگا کے اس کو بھولنا نہیں ہے، پڑوسی کی بکریوں کے لیے نہیں چھوڑ دینا کہ وہ کھا کے چلی جائے، کسی کے لیے نہیں چھوڑ دینا کہ جناب اس کو اکھاڑ کے چلا جائے، پودا لگانا بھی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو پروان چلانا ہے، بڑا کرنا ہے تاکہ اس کے سائے میں باقی بیٹھ کر مستفیض ہو سکیں، چرند پرند وہاں اپنے گھونسلے بنا سکیں۔ اور وہ کن کے سال ثواب کے لیے، شہداء کے سال ثواب کے لیے، ان کے نام کا لگانا ہے اور ان کے نام پہ رہنے دینا ہے۔ اگر کبھی کسی وجہ سے پودا بیکار ہو جائے، درخت بن جائے، مطلب درخت بننے کے بعد وہ سوکھ جائے، تو اس کو بیچ کر اس کے جتنے پیسے بنے کسی یتیم کو، کسی غریب کو دے دینے، یا کسی مسجد میں یا مدرسے میں لگا دینے، یا کسی حافظ کو قرآن لے دینا، کسی عالم کو کتابیں دے، یا کسی نیک جگہ پر جو ہے وہ خرچ کر دینے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، اور نیت یہ ہو کہ اس کا جتنا اجر مجھے ملے گا چونکہ میں نے شہداء کے نام پہ یہ پودا لگایا گا تو اس کا اتنا ہی میرا مالک ہے، رب ہے، ان شہداء کو بھی دے۔ نیت کرتے ہیں ہماری عمر ابھی انسان سے کہتے ہیں آپ کی عمر 10 سال ہے، 15 سال ہے، انشاءاللہ 5-7 سال کے اندر پودا بہترین بن جائے گا، درخت بن جائے گا، کافی عرصہ وہ مستفید ہم اس سے ہو سکیں گے۔ اور یہ اگر وہ پودا آنا ہے 40، 50 یا 100 روپے کے آنا ہے، اور یہ باجا ابھی جو جس بچوں نے لیا ہے یہ بھی شام تک ٹوٹ جانا ہے، لیکن وہ پودا وہ پروان چڑھنا ہے، اس کو پانی بھی دینا ہے، اس کی گوڈی بھی کرنی ہے، اس کا پوری حفاظت بھی کرنی ہے، جنگلہ بھی لگانا ہے، اس کے جوان ہونے تک اس کی پرورش کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کے ساتھ انس بھی ہو جائے گا، محبت بھی ہو جائے گی۔ اور پودا صرف شہداء کے لیے نہیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور وہ پودا صرف آپ اکیلے تو مستفید نہیں کرے گا، سایہ تو اس نے دینا ہے، چرند پرند کے گھونسلے کی جگہ تو وہ بڑھنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آکسیجن کے ذریعے بھی بڑھنا ہے۔ آج یہ موسم کی تبدیلیاں، ایک دم بارش کا آ جانا، ایک دم گرمی کا آ جانا، ایک دم ہی
نہ وہ سردی کا آ جانا، جو موسم ایک دفعہ تبدیل ہو رہا ہے، جنگلات کا بے دریغ کٹاؤ ہے. ہم سب نے مل کر جنگلات بھی لگانے، ہم سب نے مل کر پودے زیادہ سے زیادہ لگانے تاکہ آکسیجن کی کمی جو ہے، یہ سانس کا مسئلہ، یہ پھیپھڑوں کا مسئلہ جو ہے یہ ختم ہو سکے. ہم بھی اور ہمارے آنے والی نسلیں بھی اس سے مستفید ہے. یہ میرا آپ کو آج کا پیغام ہے. آج ہی گھر میں جا کے والدین سے یہ میرا پیغام دینا بھی ہے اور آپ سب نے مل کر لگانا بھی. کوشش کرنی وہ تصویر بنا کے بھیجنی ہے تاکہ دوسرے بھی جذبہ لے سکیں اور ہم سب نے مل کر، آپ 400-500 ہیں، 400-500 پودے تو ہم لگا سکتے، پھر پڑوسیوں کو بھی لگانے، محلے والوں کو بھی کہنا ہے، کھیتوں میں بھی لگانے، بیٹھک کے سامنے بھی لگانے، لیکن لگانے اپنی زمین، اس دوسرے کو تنگ کرنا نہیں. پاکستان، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارا رہنما؟ پاکستان زندہ باد.